بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان اختلافات اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش کو کس طرح سے ہم ناکام کریں اور کس طرح سے ہم ان کے کام کو بیکار کر دیں اور ہم عوام الناس کے درمیان میں فساد کے بجائے اصلاح قائم کرنے والے بن جائیں اور ان کے درمیان میں میل ملاپ اور میل جول کے ساتھ سوسائٹی چلتی رہے، معاشرہ چلتا رہے، لوگ ایک دوسرے بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ ہماری فکر ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں اور اس مسئلے پر یہ ویڈیو کلپ بنانے کی ضرورت بھی اسی لیے پڑی ہے کہ بعض لوگ جو فتنہ پرداز ہوتے ہیں وہ جھگڑے اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوشش کو کسی طرح سے ہم ناکام کر سکیں، اس لیے میں یہ ویڈیو کلپ تیار کر رہا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں جائے گی۔ تو آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں اور اس کو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کی ویڈیو کو اور فارورڈ کریں تاکہ دوسرے لوگ اس ویڈیو سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کا ایک عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ذات اور خلقت کے اعتبار سے حضور کیا ہیں اور صفت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ذات اور خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی اولاد کو چونکہ انسان اور بشر کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر ہیں تو ان کی اولاد کو بشر کہا جاتا ہے۔ جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم کی اولاد میں آئے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی بشر ہیں۔ یہ تمام علماء اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کا عقیدہ ہے۔ البتہ صفت کے اعتبار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور ہے، بشر نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے مکمل۔ جبکہ فریق مخالف، میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن فریق مخالف میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ذات اور خلقت کے اعتبار سے نور ہیں اور صفت کے اعتبار سے بشر ہیں، یعنی بالکل الٹا۔ اب دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں اور دلائل کی طرف چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس کے دلائل کتنے مضبوط ہیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہہ دوں، عقائد کے سلسلے میں جو دلائل لائے جاتے ہیں اور جن دلائل سے عقائد ثابت کیے جاتے ہیں وہ دلائل بالکل ٹھوس ہونے ضروری ہیں۔ تو جو نص ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پہلے علماء اہل سنت والجماعت حنفی کے عقیدے کے ثبوت میں دلائل پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ واقعتاً یہ دلائل ان کے عقیدے کے ثبوت پر دلالت کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی۔ تو دیکھیے، پہلی دلیل ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ آیت سورہ کہف کے اندر ہے، جس آیت کا نمبر ہے 110۔ ترجمہ دیکھیے، قل
آپ فرما دیجئے بلا شبہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اس سے آگے جو یوحی الی سے آگے جو بات ہے وہ صفتی فرق کو بیان کرتی ہے۔ البتہ ہمارا جو محل استشہاد ہیں وہ یہ ہے کہ لفظ بشر آپ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لفظ بشر قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے، اور ان لفظ بشر کے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دلائل اعلیٰ درجے کی ٹھوس ہے، دلیل چونکہ ٹھوس ہے تو اس سے عقیدے کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی نے اپنے عقیدے کے ثبوت کے اندر اس دلیل کو پیش کیا ہے۔ دوسری دلیل یہ دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 کے اندر ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور لوگوں کو نہیں روکا اس بات نے کہ وہ ایمان لائے جبکہ ان کے پاس آ گئی ہدایت، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے تو بشر یعنی انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ یعنی ان کے لیے جو ایمان لانے سے رکاوٹ کوئی چیز اگر بنی ہے تو وہ یہ بات ہے کہ اللہ نے رسول اور ان کے رہنمائی اور ان کی راہبری کے لیے جو ان کے لیے ہادی بنا کر جو بھیجا ہے وہ کون ہے؟ بشر ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور اگر بشر نہ ہوتے یعنی انسان نہ ہوتے تو آپ پر ایمان لانے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ان کو کوئی چیز مانع نہیں بنتی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 95 میں، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر اتارتے۔ تو یہاں پر ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے۔ شرط ہے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، یہ شرط ہے، اور اس کا جواب شرط ہے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ ہم ملائکہ کو تو یعنی فرشتے کو تو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن یہ بھیجنا معلق ہے اس بات پر کہ زمین پر جو لوگ ہیں وہ پہلے فرشتے ہوں۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ زمین پر جو لوگ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت آدم کی اولاد کو انسان اور بشر کہا جاتا ہے، اور وہ ذات کے اعتبار سے اور خلقت کے اعتبار سے بشر ہیں نہ کہ نور ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بشر کی ہدایت کے لیے اللہ نے بشر کو بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ضابطہ یہ بیان کیا اب فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو ان کے اوپر نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجتا، لیکن جب کہ رہ تو رہے ہیں انسان تو انسان ہی کو بھیجا۔ تیسری دلیل ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر جب کہ اللہ نے بھیج دیا ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول کو۔ تو انہی میں سے ایک رسول کو یا ایک شخص کو رسول بنا کر جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، تو یہاں انہی میں سے بھیجنا تو جن لوگوں میں سے حضور کو منتخب کیا جا رہا ہے، جن لوگوں میں سے حضور کو چنا جا رہا ہے اور آپ کا انتخاب عمل میں آ رہا ہے، وہ لوگ آیا فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟
آیا وہ حضور میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یا وہ فرشتوں کی اولاد میں سے ہیں؟ نوری مخلوقات میں سے ہیں۔ فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ نور سے جو مخلوق پیدا ہوئی ہے اس کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ اللہ نے جاری نہیں کیا۔ توالد و تناسل کا ذریعہ صرف اور صرف انسانوں کے اندر اللہ نے جاری کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام بھی چونکہ مکے کے ایک خاندان قریش بنو ہاشم سے ہیں، ان کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے توالد میں آپ ہیں، تو اس بنا پر چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے باپ ہیں، اس مناسبت سے حضور علیہ السلام چونکہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں تو آپ بھی بشر ہوئے۔ ذات کے اعتبار سے آپ بھی بشر ہیں، خلقت کے اعتبار سے آپ بھی بشر ہیں، البتہ صفت کے اعتبار سے میں پیچھے ہی بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نور ہیں۔ اور چوتھی اور پانچویں دلیل جو ہے وہ ان دونوں کے اندر بھی وہی بات کی گئی ہے جو تیسری دلیل کے اندر اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ چوتھی دلیل ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ پانچویں دلیل ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے۔ ایک دلیل اور ہے کہ رسول کا جو اللہ رب العزت انتخاب فرماتے ہیں وہ دو مخلوق سے انتخاب فرماتے ہیں، اور جبکہ مخلوق تین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عبادت کا مکلف بنایا ہے۔ وہ عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے تین مخلوق پیدا کی ہیں۔ البتہ روئے زمین کے اوپر جو عبادت اس دنیا کے اندر جو اللہ نے عبادت کے لیے مخلوق کو مکلف بنایا ہے تو وہ دو مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کے علاوہ میں بھی اور اس دنیا کے اندر میں بھی تمام مخلوق کو اگر لیا جائے تو ان میں تین مخلوق کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے منتخب کیا ہے، جن میں سے نمبر 1 فرشتے ہیں، نمبر 2 جنات ہے، اور نمبر 3 انسان ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت میں صاف طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر نبی ہوگا تو پیغمبر اگر دنیا کے اندر آتا ہے تو یا تو وہ انسانوں میں سے ہوگا یا پھر فرشتوں میں سے ہوگا، جنات میں سے کوئی پیغمبر نہ آج تک آیا ہے اور نہ آئے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، یہ سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 75 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا اللہ منتخب کرتا ہے من الملائکۃ، فرشتوں میں سے رسول کو، ومن الناس، اور انسانوں میں سے۔ من الناس یہ انسان ہی کی جمع ہے، یعنی انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے اللہ پیغمبروں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ تو جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبروں کا چلا تھا، اس سلسلے کی چونکہ آپ آخری کڑی ہیں، آپ کو پیغمبری سے نوازا گیا، آپ کو نبوت دی گئی، یہ ساری چیزیں ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں تسلیم کرتا کہ جب پیغمبروں کا انتخاب یا تو انسانوں میں سے ہوتا ہے یا پھر فرشتوں میں سے ہوتا ہے، اگر آپ کو فرشتہ تسلیم کرتے ہیں، آپ کو فرشتہ تسلیم کرتے ہیں تو کئی خرابیاں لازم آئیں گی، جیسے میں آگے بیان کروں گا ابھی۔ تو لوگوں میں سے یا فرشتوں میں سے نہ ہونے کی وجہ دلائل ثابت میں نے بیان کر دیا کہ حضور علیہ السلام فرشتہ نہیں ہے بلکہ بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں سے یعنی انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں
اگر آپ فرشتوں میں سے ہوتے تو کیا خرابی لازم آتی؟ تو پھر ایک خرابی یہ لازم آتی کہ ایک جگہ پر وَلَقَدْ جَعَلْنَا أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَلَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہاں پر یہ بیان ہے اس وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ، آیت میرے ذہن میں مکمل نہیں آ پا رہی ہے، سورہ رعد میں وہ آیت ہے اور اس آیت کے اندر کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے اور فرشتے شادی نہیں کیا کرتے اور ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ہر چیز سے الگ رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ یہ پہلے پیغمبر دنیا کے اندر نہیں ہیں کہ جنہوں نے شادیاں کی ہو اور ان کے بچے ہوئے ہوں، بلکہ ان سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، ان کی شادی بھی ہوئی، ان کے بچے بھی ہوئے۔ اسی پس منظر میں ایک فقہائے احناف کا ضابطہ بیان کر دیتا ہوں۔ ان کے یہاں ایک ضابطہ یہ ہے کہ جن دو شخصوں کے درمیان میں نکاح کا سمبند کیا جا رہا ہے، نکاحی ریلیشن کو قائم کیا جا رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں جنسیت کا ایک ہونا شرط ہے۔ یعنی مرد اگر انسان ہے تو عورت کا بھی انسان ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد انسان ہو عورت جنیہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں نکاح ہو، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان ہو دوسرا فرشتہ ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ اور فرشتوں کے درمیان میں تو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، ان کے یہاں نہ نکاح ہوتا ہے اور نہ تولد و تناسل کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ معلوم ہو چکا۔ اور حضور علیہ السلام فرشتوں میں سے نہیں ہیں، میں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ فرشتے شادی نہیں کرتے، آپ نے شادی کی۔ فرشتے تولد و تناسل سے محفوظ ہیں، لیکن آپ نے دنیا کے اندر آنے کے بعد شادی کی تو شادی کے نتیجے میں آپ کے اولاد بھی ہوئی ہیں، آپ کے 3 لڑکے بھی ہیں اور 4 لڑکیاں بھی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ کی ساری سیرتیں محفوظ ہیں، ہر قول، ہر فعل اور ہر حالت آپ کی، حتیٰ کہ ہر کیفیت آپ کی تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر محفوظ ہے۔ اسی طرح سے تو معلوم یہ ہوا کہ جو آپ کا نکاح جب ان 11 عورتوں کے ساتھ ہوا ہے تو وہ عورتیں چونکہ انسان ہیں، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، تو اس مناسبت سے جب یہ یعنی عورتیں انسان ہیں تو آپ بھی انسان ہیں، اس لیے ان دونوں کا نکاح آپ کا نکاح ان 11 عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اور نکاح ہو بھی گیا تو اولاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس لیے اگلی شرط ایک اور ہے، ایک ضابطہ ہے، شرط نہیں، ضابطہ یہ ہے کہ مولود لہو اور مولود کے درمیان بھی وحدت جنس شرط ہے، یعنی جس کے لیے جو والد ہے اور اسی طرح سے جو اس والد کا لڑکا ہے، ان دونوں کے درمیان میں بھی جنس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب زید نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی اور صحبت کے نتیجے میں جو ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی جنسیت اور ہو جائے۔ زید تو حیوان ناطق ہے، زید تو جنس کے اعتبار سے حیوان ہیں، اور کیا نام ہے وہ زید اور زید کی بیوی کے ملن کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہو وہ کچھ اور ہو جائے۔
حیوان کے بجائے کچھ اور ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ زید حیوان ہے تو زید کا لڑکا بھی حیوان ہوگا، ان دونوں میں یکسانیت ہوگی۔ اسی طرح سے زید حضور علیہ السلام اگر فرشتہ تھے تو آپ کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی فرشتے ہونے چاہیے، جبکہ ان کے ساتھ انسانی احوال پیش آئے ہیں، تو انسانی احوال جب پیش آئے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان تھے، تو ان کی جنس کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، انسانی کیفیت آپ کے اوپر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں فریق مخالف کے دلائل کو، اور ان کے دلائل کس قدر قیمتی ہے اور کس قدر مضبوط اور ٹھوس ہے، دیکھتے ہیں۔ آپ نے علماء اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کے عقیدے کو بھی سنا اور ساتھ میں ان کے دلائل بھی سنے، اور کس قدر ٹھوس اور اعلیٰ درجے کے ان کے دلائل ہیں وہ بھی آپ نے سنے۔ مزید یہ کہ فریق مخالف کے دلائل بھی اور ان کے عقیدے کو میں نے پہلے بیان کر دیا تھا، اب میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ذات اور خلقت کے اعتبار سے نور ہیں، اور صفت کے اعتبار سے نور نہیں بلکہ بشر ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ان کی دلیل ہے، پہلی دلیل ان کی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 15 میں یہ ٹکڑا موجود ہے۔ یہ ترجمہ ہے، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا نور اور ایک واضح کتاب۔ تو یہاں پر لفظ نور سے ان کا استدلال ہے، لفظ نور ہی ان کے لیے محل استشہاد ہے، اسی لفظ نور سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر نور اور کتاب مبین دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کو واو کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے، اور واو بمعنی مغایرت، واو غیریت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو نور اور کتاب کے درمیان میں مغایرت ہے، یعنی نور اور چیز ہے اور کتاب اور چیز ہے۔ کتاب یعنی قرآن کریم، نور یعنی حضور علیہ السلام کی ذات اطہر، یہ استدلال ہے ان کا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس آیت کے جواب میں ایک جواب تو وہ ہیں جو خود قرآن کریم کی اسی اگلی آیت نمبر 16 کے اندر موجود ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، من اس شخص کو اتبع جو پیروی کرے، رضوانہ اللہ کی خوشنودی، سبل السلامی یعنی سلامتی والے راستے کی۔ تو یہاں پر محل استشہاد یعنی جواب کے لیے جو محل استشہاد ہے وہ بہی کے اندر ہی ضمیر ہے جو ان دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر یہ دونوں الگ الگ ہوتے، ان دونوں کے درمیان میں مغایرت ہوتی، مغایرت کامل ہوتی، تو یہاں بہی کے بجائے بہما ہونا چاہیے ضمیر، یعنی جو ثانی دو چیزوں پر دلالت کرنے والی ضمیر ہونی چاہیے، نہ کہ وحدت پر دلالت کرنے والی اور ایک چیز پر دلالت کرنے والی ضمیر ہونی چاہیے۔ جبکہ اللہ نے واحد کی ضمیر استعمال کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نور اور کتاب میں مغایرت تو ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، لیکن کامل مغایرت نہیں ہے، بلکہ من وجہ مغایرت بھی عطف کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اس من وجہ مغایرت کی وجہ سے یعنی نور کا مفہوم ہی کچھ اور ہو جائے اور کتاب مبین کا مفہوم ہی کچھ اور ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نور سے بھی مراد قرآن کریم ہے اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن کریم ہے، دونوں سے مراد ایک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ایک ضمیر واحد کو راجع کیا ہے ان دونوں کے طرف۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت قطعی ثبوت ہے لیکن قطعی دلالہ نہیں ہے۔ دلالت کے سلسلے میں یہ آیت صریح نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ نور کے علماء مفسرین نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، علماء لغات نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، تو لفظ نور اپنے معنی کے مدلول پر دلالت کرنے میں اب یہ قطعی نہیں رہا بلکہ ظنی ہو گیا، اور ظنی چیز کے ذریعے سے عقیدے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ تو پہلی دلیل تو آپ نے سن لی کہ کس قدر ان کی مضبوط ہے۔ دوسری دلیل ہے اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث سے وہ حدیث ہیں جو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دعا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، تیسری دلیل کے طور پر وہ بیان کرتے ہیں وَجْعَلْنِي نُورًا، کہ اے اللہ مجھے نور بنا دے۔ ایک حدیث اور ہے انا من نور اللہ والمؤمنون منی، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ایمان والے مجھ سے ہیں۔ تو ان تینوں روایتوں کا الگ الگ جواب۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اگر اس کے اندر وہی معنی مراد ہیں جو یہ فریق مخالف لے رہے ہیں، تو اس معنی کے مراد لینے کی وجہ سے یہ حدیث چونکہ آیت قرآنی کے خلاف ہو رہی ہے، اور جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے۔ ایک جواب تو یہ ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو جواب ہم نے آیت کریمہ کا دیا تھا کہ آیت کریمہ کے اندر چونکہ نور بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے یہاں اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے جو آپ مراد نہیں لینا چاہ رہے، یعنی صفتی معنی کے لیے اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے یہاں پر لفظ نور کو، اور اسے تو کیا نام ہم بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ صفتی معنی یہ صفت کے اعتبار سے حضور علیہ السلام بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے۔ اور وجعلنی نورا، یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے نور بنا دے، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں راستہ چلنے کا جو طریقہ ہوتا تھا، رات کے اندر عامتاً لوگ سفر کیا کرتے تھے اور لوگ چاندنی راتوں میں سفر کرتے تھے، تو نور سے مراد چاندنی ہے تاکہ لوگ میرے ذریعے سے ہدایت پا سکیں۔ ذریعہ ہدایت ہے، اور ذریعہ ہدایت تو آپ کی صفت ہے، آپ کی ذات نہیں ہے۔ ذریعہ ہدایت آپ کا ہونا آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ آپ کی صفت ہے۔ یہ آپ اس حدیث کا جواب ہے۔ اور آخری حدیث انا من نور اللہ والمؤمنون منی، تو اس سلسلے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ وبرد اللہ مضجعا فرماتے ہیں، موضوعات الکبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور اس کے اندر کئی اقوال نقل کرتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کا قول نقل کرتے ہیں، اور بھی کئی محدثین کا قول انہوں نے نقل فرمایا ہے، اور نقل کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دیکھو ان سب حضرات نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے، من گھڑت کہا ہے، بے سند کہا ہے، اور موضوعات میں خود ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شمار کیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور ان کا خیال بھی یہی ہے کہ یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔
تو من گھڑت روایت، اسی طرح سے کیا نام ہے مؤول روایت، یعنی جس کے اندر الفاظ ایسے استعمال کیے گئے کہ جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نہیں ہیں، ان دلیلوں سے، ان روایتوں سے کیسے عقیدہ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف اس ایک اصول پر وہ ٹک جائیں، اور یہ مسلم ہے سب کے یہاں ہے اصول حدیث میں کہ اصول حدیث کا ایک مشہور ضابطہ ہے یہ کہ کسی بھی نص کو قابل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس نص کا قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس کے یا تو ظنی ثبوت ہو یا ظنی دلالہ ہو تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ جبکہ نص کی 4 قسمیں ہیں، قطعی ثبوت، قطعی دلالہ پہلی قسم، دوسری قسم ظنی ثبوت، ظنی دلالہ، تیسری قسم ہے قطعی ثبوت، ظنی دلالہ، چوتھی قسم ہے ظنی ثبوت، قطعی دلالہ۔ تو یہ 4 نص کی قسمیں ہیں، ان 4 قسموں میں سے صرف قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ سے عقیدے کا ثبوت ہوتا ہے، اور نص سے کیا نام ہے عقیدے کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو بات میں نے اس ویڈیو کے اندر قید کی ہے، ان باتوں کو سننے کے بعد اس بات کو اللہ ہماری سمجھ کے اندر بٹھا دے اور ہمارے لیے اس مسئلے کو سمجھنا آسان فرما دے، اس کے ذریعے سے استفادہ اور افادے کو آسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔